ان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد 21 ذوالقعدہ 1439 کا خطبہ حرم مکی الشیخ ماہر معقلی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے ایمان والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تقوی کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ اے امت اسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے اسماء و صفات کا تقدس اس اللہ کی عبودیت کے لیے اصل ہے۔ انسان کی ایمان اور اس کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے بارے میں فرماتے ہیں، جب وہ اپنے اللہ کے ہاں ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ کپاس کی طرح، روئی کی طرح ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے۔ اسی طرح تمام فرشتے بھی جب بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں تو اس کی ہیبت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تعظیم اتنا زیادہ ہے کہ وہ پورے 7 آسمانوں میں ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں ہوں گے مگر اس پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اسی طرح انبیاء و رسول بھی جب ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف ان پر طاری ہو جاتے ہیں اور اپنے قوم کو ڈراتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن 7 آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمائیں گے، میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبر کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ اور اسی طرح زمین کو بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، کہاں ہے جبر کرنے والے اور کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ بے شک وہ اللہ ہے جو کہ جلالت والے اور کرم والے ہیں، وہی ذات ہے جو کہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، غریب کو امیر بنا دیتا ہے، توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی طرف دن اور رات کے اعمال اٹھایا جائے گا، اس کی حجاب نور ہے، اگر اسے اٹھایا جائے تو یہ دنیا جل جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم میں سے اول سے لے کر آخر تک انسان اور جن ایک جگہ جمع ہو جائے اور مجھ سے مانگے اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق دے بھی دے تو میرے پاس موجود اشیاء میں سے تھوڑا بھی کمی نہیں ہوں گے، سوائے اتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے تو جتنا پانی اس کے ساتھ آتا ہے اتنا ہی کمی ہوں گے۔ وہ اللہ ہے جو کہ عرش پر مستوی ہے، فرشتوں سے بات کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو چلاتے ہیں، اپنے بندوں کی اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وہ ذات اپنے بندوں کی باطن کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح ظاہر کو جانتے ہیں، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے 7 آسمان اور زمین اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اس رب وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں جامع دعا کے ساتھ آپ نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی جلالت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔